اچھا، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. ایک طرف تو مذاکرات چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، دوسرا کے پی کے اندر جو کرم ہے اور پارا چنار کا جو ایریا ہے، یہ پچھلے کئی ماہ سے وہاں پہ کافی کشیدگی ہے. ابھی ریسنٹ وہاں پہ گورنمنٹ کنوائے کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی. تو آخر اس کا یہ حل کی طرف کیوں نہیں معاملہ جا رہا؟ اور وہاں پہ لوگوں کو ریئلی کافی مشکلات ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں. سامان ہے یا ادویات کی قلت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ایک تو بتائیں کہ اس میں گورنمنٹ کی نیگلیجنس جو ہے کے پی کے گورنمنٹ کی یا فیڈرل گورنمنٹ، اس میں کس کا رول بنتا ہے کہ اس کو حل کریں؟ اور یہ آنے والے دنوں میں اس کا سلوشن کیوں نہیں نکل پا رہا؟ دیکھیں، یہ جو جب کرم والا واقعہ ہوا ہے اور پھر وہاں پہ جو ہے پھر جو دو گروپس ہیں وہ آپس میں لڑے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سیکٹیرین مسئلہ ہے، اور جس کو میڈیا کے اوپر تو خیر اتنا نہیں بتایا جا رہا، لیکن یہ ایک سیکٹیرین مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے اندر جب مجلس وحدت المسلمین کے لوگوں نے جب وہاں پہ دھرنا دیے تھے مختلف جگہ کے اوپر، پھر اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کی طرف سے بھی دھرنے دیے گئے تھے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے، کے پی کے حکومت کی خاص طور پر، کیونکہ یہ ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ اس صوبے کے اندر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھیں. انہوں نے بر وقت ایکشن نہیں لیا، بہت لیٹ، جب اتنے دنوں کے بعد، کتنے دن کے جو بند رہے ہیں، فائرنگ ہوئی، اتنی کیجویلٹیز ہوئیں، تقریباً 150 سے زائد لوگ جو ہے وہ جانوں سے شہید ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اب دیکھیں ادویات کی قلت، خوراک کی قلت اور بہت ساری چیزوں کی قلت پیدا ہو گئی کہ حکومت بہت لیٹ جو ہے وہ ان کو آنکھ کھلی ان کی، بھائی یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. جب حکومت کی فیڈرل حکومت کی طرف سے پریشر آیا، پھر آپ کو پتہ ہے پنجاب حکومت نے بھی وہاں پہ خوراک اور بس باقی دیگر چیزیں بھیجیں، صوبہ سندھ سے بھی چیزیں کافی وہاں پہ پہنچائی گئیں. تو کے پی حکومت جو ہے وہاں پہ ان کی نیگلیجنسی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ صوبے کے امن امان کی صورتحال کو برقرار رکھیں.